بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے احکامات بیان کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1041 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت جب سورج گرہن لگا تو اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی، تو لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ سورج گرہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک سورج اور چاند لا ینکسفان، یعنی یہ دونوں بے نور نہیں ہوتے، ان کو گرہن نہیں لگتا کسی کی موت کی وجہ سے، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی کسی کی موت کی وجہ سے سورج یا چاند کو گرہن نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم ان دونوں میں سے کسی کو دیکھو کہ اس کو گرہن لگ گیا ہے، فَقُومُوا فَصَلُّوا، تو تمہیں چاہیے کہ تم نماز ادا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں صحیح بخاری حدیث نمبر 1048 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یخوف اللہ بہا عبادہ، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن ان کے ذریعے سے گویا اللہ تعالی اپنے بندوں کو خبردار کرتے ہیں، یعنی ان کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ یہ چاند اور سورج اتنی بڑی مخلوق، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ان کو بے نور کر سکتا ہے تو ایک وقت وہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بھی بے نور کر دے گا، اس کائنات کو بھی ختم کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورج گرہن یا چاند گرہن پر نماز ادا کرنا، 2 رکعت نماز ادا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1052 نمبر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ایک لمبی روایت ہے کہ ان خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سورج گرہن لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، یعنی آپ کے زمانہ میں، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام قیاما طویلا نحوا من قراءۃ سورۃ البقرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ ایک سورۃ البقرہ جو ہے گویا وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا، اور رکوع بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت لمبا کیا۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، تو اب جو آپ نے قیام کیا وہ بھی بہت لمبا قیام تھا، لیکن پہلے قیام سے وہ قیام کچھ کم تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں چلے گئے، یہ دوسرا رکوع ہے، یعنی ایک ہی رکعت میں دوسرا رکوع ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا رکوع کیا، لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر آپ صلی اللہ لمبا سجدہ بھی لمبا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر آپ نے پھر قیام کیا، لیکن یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں گئے، رکوع لمبا کیا، لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم تھا۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر قیام کیا، لمبا قیام لیکن پہلے سے کم تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع گئے، اور پھر اس کے بعد اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اور پھر نماز سے جس طرح کی نماز پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں بھی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ان میں گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم کو معلوم ہو، یعنی پتہ چلے کہ گرہن لگ گیا ہے، تو اللہ کا ذکر کرو۔ اس نماز میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز
کچھ تھوڑا سا آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جب صحابہ نے دیکھا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ثم رأیناک قعقعت، یعنی ہم نے دیکھا کہ آپ کچھ چیز پکڑ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیت الجنہ، مجھے جنت دکھائی گئی، فتناولت عنقودا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی اور میں نے یہ کوشش کی کہ اس سے ایک خوشہ جو ہے وہ میں توڑ لوں، اور اگر میں اسے توڑ سکتا، یعنی اگر میں وہ توڑ لیتا تو رہتی دنیا تک تم اسے کھاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے وَأُرِيتُ النَّارَ، پھر مجھے جہنم دکھائی گئی، فَلَمْ أَرَى مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ، تو اس جیسا خوفناک منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کبھی نہیں دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، میں نے اس میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ قالوا بما یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں، یعنی آپ نے اس میں عورتوں کی کثرت کو دیکھا، ایسا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُفْرِهِنَّ، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے پوچھا یکفرن باللہ، اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یکفرن العشیرہ، اپنے خامدوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان فراموش ہونے کی وجہ سے میں نے خواتین کی جہنم میں کثرت کو دیکھا۔ اور اس کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رات منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، فرمایا کہ عورتوں کی مثال ایسے ہے کہ اگر ان کے ساتھ بھلائی انسان کرتا رہے، یعنی ایک لمبی عمر، لمبا عرصہ ان کے ساتھ بھلائی کرے، ثم رات من کا شیئن، پھر اگر کبھی کوئی تنگی آ جائے یا کبھی اس کی کوئی بات جو ہے وہ فرمائش پوری نہ ہو، تو عورت کہتی ہے ما رأیت من کا خیرن قط، میں نے تو تیرے گھر میں کبھی خیر دیکھی ہی نہیں۔ تو اس ناشکری کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو نماز صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف، یعنی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس پر 2 رکعت نماز ادا کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ نماز کسوف جو ہے مسجد میں ہی ادا کی جائے گی، اور البتہ اگر انفرادی طور پر کوئی ادا کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ اس کو اجتماعی طور پر یعنی با جماعت ادا کرنا بہتر ہے۔ اس کے لیے کوئی آذان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اقامت نہیں ہے، اور اس میں قرات جو ہے راجح قول کے مطابق وہ بھی جہری ہوگی۔ اور پہلے رکوع کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام کیا، اس میں سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی۔ رکوع اور سجود میں کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں، بلکہ جو عام دعائیں جو ہیں وہی پڑھی جائیں گی۔ اور اس کے بعد جیسے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ اس کے بعد ایک خطبہ دینا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ ہے مختصر احکامات صلاۃ الکسوف کے اور صلاۃ الخسوف کے، واللہ اعلم۔